اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ احزاب کی چند آیات پر گفتگو کریں گے۔ یہ آیات بہت اہمیت کی حامل ہیں، کچھ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمارے عمل کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں بالخصوص ہماری بچیوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر بچیاں ان آیات پر ہی عمل کر لیتی ہیں تو بہت سے پیش آمدہ مسائل سے وہ چھٹکارا بھی حاصل کر سکتی ہیں اور اچھے طریقے سے ان معاملات سے نکل بھی سکتی ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے، ہم سے کیا گفتگو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور ان اگر کن تننا تم ہو تو ردنا چاہتی اللہ اللہ کو و رسولہ اور اس کے رسول کو والدار الآخرۃ۔ اب دیکھیں الدار الآخرۃ یہ موصوف صفت ہے، والدار الآخرۃ اخروی گھر، آخرت کا گھر۔ یہ ترجمہ بے شک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مضاف الیہ والا ہے، لیکن والدار الآخرہ اخروی گھر اگر ان کو چاہتی ہو، فإن اللہ فاپس ان بے شک اللہ اللہ تعالی اعد تیار کر رکھا ہے للمحسناتی للمحسناتی نیکوکار عورتوں کے لیے من کنہ تم میں سے اجرن اجر عظیمن بڑا اجر۔ آیت نمبر 29 پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، میں نے صرف برکت کے لیے اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ملا کے میں بامحاورہ ترجمہ ان دونوں آیات کا کروں گا، تاکہ ہمارا یہ والا سیکشن جو ہے سورہ احزاب کا پارہ نمبر 21 والا مکمل ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ۔ یا نساء النبی، اے نبی کریم کی بیویوں، یا نساء اے عورتوں، النبی نبی کی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، من جس کسی نے یا جو یأتی لے آئے من کنہ تم میں سے بفاحشۃ بےہودگی مبینۃ کھلی، یضاعف لہا یضاعف بڑھا دے گا، دگنا کر دے گا، لہا ان کے لیے، العذاب عذاب کو، ضعفین دو چند، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور کانا ہے ذالک یہ، علی اللہ اللہ کی ذات پر، یسیرن بہت آسان۔ آیت نمبر 29 اور 30 کا بامحاورہ ترجمہ آپ نے ابھی سماعت کرنا ہے، لفظی آپ نے دیکھ لیا، اب بامحاورہ ترجمہ پر غور کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، اور یہ جان لو پس بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکوکار عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کوئی کھلی یا واضح بےہودگی لے کے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا دگنا عذاب دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یہاں پر مخاطب ازواج مطہرات ہیں، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کو بھی مخاطب کیا۔ لیکن اب اس مسئلے کو ہم نے سمجھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں، نبی پاک سے ازواج مطہرات منسوب ہو گئیں، نبی پاک کی بیویاں بنیں، ان کی شان دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، ان کا وقار دیکھیں۔
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون شمار ہوتی ہے، جن کو آل رسول، اولاد رسول، یا آج کل کے دور میں سید اور سیدہ یا سادات کہا جاتا ہے۔ اب ان کی عظمت، ان کی شان کو سمجھیں۔ واضح فرمان ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جو آیت نمبر 30 ہے اس کی تشریح کروں گا، آیت نمبر 29 کی آپ پہلے سماعت فرما چکی ہیں۔ آیت نمبر 30 کی تشریح یہ ہے کہ اللہ نبی پاک کی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، تم میرے محبوب کی بیویاں ہو، ساری امت کی بچیاں، خواتین جو ہیں ان کے لیے تمہاری زندگی ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام بلند ہے، اونچا ہے، بڑے مقام کی تم مالک ہو، لیکن اس رفعت شان اور اس عظمت مقام کے تقاضے پورے کرنا بھی تم پر لازم ہے۔ جتنا انسان کا رتبہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ذمہ داریاں اس کی بڑھتی جاتی ہیں، ان کو پورا کرنا بھی جو ہے وہ اس پر لازم ہے، کیونکہ وہ پھر اب رول ماڈل بنتا جا رہا ہے، اور جب وہ رول ماڈل بنے گا اسی کے مطابق اس کو حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے خبردار کیا، خبردار تمہارے اجلے دامن پر کسی قسم کا کوئی داغ نہ لگے، اور اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو یاد رکھو تمہیں اس کی سزا بھی دگنی دی جائے گی۔ تو یہ عام سادات کے لیے بھی ہے، یہ آل بیت کے لیے بھی ہے، یہ ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، جن کا تعلق نبی پاک کے خون کے ساتھ ہے۔ اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہیں ان کو سزا بھی دگنی دی جائے گی۔ تو آج لوگ یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سید کہلوانا یا سادات بن جانا۔ ہم نے کئی ایسے خاندان دیکھے ہیں جو پہلے کسی اور حسب نسب سے تعلق رکھتے تھے، اور بعد میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے ساتھ سادات لکھ کے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنا نسب تبدیل کر کے سید بن گئے۔ تو ان کو اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا رتبہ ہے، اور سرکار کے خون کا مقام دیکھیں، اگر کوئی گناہ کرتا ہے میرے جیسا کوئی نکما بندہ، تو اس کو جو ہے وہ دگنا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے صدقے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ کڑا امتحان ہے جن کا تعلق نبی پاک کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر واضح ارشاد فرمایا کہ تم ایک رول ماڈل ہو، تم نبی پاک کا خون ہو، تمہارا تعلق نبی پاک کے خون کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق نبی پاک کے گھرانے کے ساتھ ہے، تمہارا دامن کبھی داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا دامن داغدار ہو گیا تو یہ دیکھ لو یہ کڑی کہاں تک جائے گی، یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا، اس سے بدنام کون ہوگا، اس سے داغ کس کے بدن پہ آئے گا، تکلیف کس کو ہوگی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر بخوبی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کو بخوبی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے زیادہ میں اس کی جو ہے وہ تشریح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح جو ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ کوئی اگر گمراہی کی بات کرتا ہے تو اس کا تعلق اگر نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاندانی طور پر ہے تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی، اور باقی لوگوں کے لیے ایک گناہ ایک کرتے ہیں تو ایک ہی گناہ ہے، لیکن جو نبی پاک کے خاندان کے لوگ ہیں ایک گناہ کریں گے دو کے برابر ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اصول قائم کر دیا، اور دیکھ لیں کہ یہ کتنا کڑا امتحان ہے، اور اس امتحان پہ ہر کوئی پورا نہیں اترتا۔ فضل کریں عدل کریں تاں تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تاں بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہوگی تو وہ جو ہے وہ کرم کرے گا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، لیکن جس پہ رحم اللہ کر دے اسے پھر کوئی چیز جو ہے وہ اپنے سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ تو یہ ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کی جو ہے وہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب پارہ نمبر 22 کو بیٹے شیئر کریں تاکہ ہم آگے جو ہے وہ بڑھ سکیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 22 کا آغاز جن آیات سے کیا ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ وَمَن يَقْنُتْ واو اور من جو یقنت فرما بردار بنی رہیں، من کنہ تم میں سے للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وتعمل اور نیک عمل کرتی رہیں، صالحا نیک عمل، نؤتیہا نؤتی ہم عطا کریں گے، ہا اس کو، اجرہا اس کا اجر، مرتین دگنا،
وَآتَدْنَا واو اور آتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہا اس کے لیے رزقاً رزق کریماً عزت والا۔ آیت نمبر 31 بھی مکمل ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کی پہلی آیت اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 کی جو ترجمہ تھا آپ نے یہ سماعت کیا، لفظی ترجمہ۔ اب با محاورہ پر آئیں۔ ارشاد فرمایا اور تم میں سے جو فرما بردار بنا رہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کی، اور جو نیک کام کرتی رہے، جس نے نیک عمل کیے، ہم اسے اس کا اجر دگنا عطا فرمائیں گے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت والی روزی کو۔ تو یہ آیت نمبر 31 جو ہے وہ ہماری اب مکمل ہوتی ہے۔ اب اگلی آیت کی ساتھ پڑھ کے پھر ہم مکمل اس کی تشریح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 32 کے اندر، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن تم نہیں ہو، کاحدن کسی کی طرح، من النساء عام عورتوں کی طرح، ان تقیتن ان اگر تقیتن تم ڈرتی رہو، پرہیزگار رہو، فلا تخضعن بالقول تو بات کرتے ہوئے نرمی نہ کرو، فلا تخضعن نرم لچھے دار گفتگو کو کہا جاتا ہے تخضعن، فلا تخضعن نرم بات نہ کرو، بالقول یعنی بات، قول نہ کرو، کوئی لچھے دار گفتگو نہ کرو، بات کو بہنا سنوار کے مت کرو، نرمی سے بات نہ کرو۔ کیوں بات نہ کرو؟ فیطمع الذی فی قلبہ، فا پس یطمع طمع کرے گا، لالچ کرے گا جو بے حیا ہوگا، الذی فی قلبہ مرض، الذی جس کے فی قلبہ دل میں، اس کے دل میں، مرض کوئی روگ لگا ہوا ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، اور وہ بے حیائی کا روگ لیے بیٹھا ہوا ہوگا، تو تمہاری یہ جو گفتگو ہے اس سے وہ طمع لے گا، اور وہ خواہشات جو ہے وہ اس کے اندر پنپنے لگیں گی، تو تم ان کے ساتھ کبھی بھی لچھے دار گفتگو نہ کرو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، واو اور قُلْنَا کہو، قولاً بات کرو، معروفاً باوقار طریقے سے، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے بات کرنا چاہو تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ اب یہ آیت مکمل ہوئی، اس کا بھی آپ ترجمہ سماعت کیجئے۔ ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی ازواج، تم نہیں ہو دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، پس ایسی نرمی سے بات نہ کرو کہ طمع کرنے لگے وہ بے حیا جس کے دل میں روگ ہے، اور گفتگو کرو تو باوقار انداز سے گفتگو کرو۔ اب یہ جو آیات ہم نے یہاں پر سماعت کی ہیں، اب ان دو آیات کو ذرا سمجھیے، پھر ہم آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ آگے والی آیات یہ آپ کے عمل سے بھی تعلق رکھتی ہے اور آپ کے عقیدے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اب دیکھیے ارشاد فرمایا آیت نمبر 31 کے اندر، اگر فرما بردار رہو، اگر کوئی فرما بردار رہتا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، سرکار کے خاندان کی بات کی جا رہی ہے، تو اس سے مخاطب دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن یہاں پر بالخصوص بھی اور بالعموم بھی دونوں کو مخاطب کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم فرما بردار رہتی ہو، نیک عمل کرتی ہو، تو اللہ اس کا تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو میکسیمم، یا یوں سمجھ لیں، پرسنٹیج میں نہیں ایگزیکٹ بتا سکتا، لیکن جو پرسنٹیج ہے اولیاء اللہ کی، جو اللہ کے ولی بنے ہیں، اس میں سے میکسیمم لوگوں کا تعلق سادات کے گھرانے سے ہے، نبی پاک کی آل کے ساتھ ہے۔ آپ اگر حضور غوث اعظم کو دیکھیں، سید شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بھی حسنی حسینی سادات ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری دیکھیں، یہ بھی سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ داتا علی حجویری دیکھیں، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ سادات کے خاندان سے ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو ہیں جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے اولیاء ملتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ اسی خانوادے کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا، نبی پاک کے خاندان سے نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر گناہ کرتے ہیں تو ان کو دگنا جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے، اور اگر یہ اعمال اچھے کرتے ہیں تو اللہ ان کو باقیوں کے نسبت زیادہ اچھا جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ نبی پاک کے خون کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خون کا بھی لحاظ فرماتا ہے جو کہ سادات کی رگوں میں دوڑتا ہے، جس کی نسبت سے وہ آل رسول بنتے ہیں، جس کی نسبت سے وہ سید زادے یا سادات عورتیں کہلاتی ہیں، ان کے صدقے دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عمل کا بھی دگنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک سید زادہ عمل کرے اور جہاں پر باقی 4 نفل پڑھتے ہیں یہ 2 نفل پڑھے، تو یہ ان سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اس آیت کے تحت دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ناانصافی نہیں ہے، اس کو ناانصافی مت سمجھیے گا۔ آپ پیچھے دیکھیں، گناہ کا بھی جو ہے وہ ڈبل ہے،
ٹھیک ہے، اسی طرح اجر بھی ان کا ڈبل ہے، گناہ بھی ڈبل ہیں، اجر بھی ڈبل ہیں. تو یہ برکت ہے خون کی، کیونکہ ان کا مقام اور رتبہ باقیوں سے بلند ہے. اس رتبے کی پہچان کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس رتبے کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اسی لیے آپ سے میں ہمیشہ درخواست کرتا رہوں گا، آپ جہاں بھی جائیں، آپ جس مرضی سٹیٹس پہ چلے جائیں، کوئی آل رسول، کوئی آپ کے سامنے نبی کے خاندان کا بندہ، آپ اس کی تحقیق نہ بھی کریں، اگر وہ کہہ دے کہ میرا تعلق نبی پاک کے خاندان کے ساتھ ہے، تو آپ ادب سے اس کے سامنے نظریں جھکا دیں اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اس ادب کے صدقے آپ کو پھر کتنا نوازتا ہے. بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، ان کو اللہ نے اسی کے صدقے جو ہے وہ نوازا ہے، اور اسی خاندان کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی جو ہے وہ حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تو ان کے لیے دگنا جو ہے وہ ثواب ہے. بعض لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے سارے برابر بنائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، تقوی والے ہی اللہ کے ہاں عزت والے ہیں. لیکن کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قبائل لتعارفوا، میں نے قبیلے بنائے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے. ہر ایک چیز کی ایک پہچان ہے، ایک کریکٹرسٹک ہے، اس کریکٹرسٹک کے لیے قبیلے بنے ہیں، وگرنہ اس کو سارے انسان برابر بنانے چاہیے تھے، قبیلے نہ بناتا. جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بہترین قبیلے کے اندر پیدا کیا گیا، میں بہترین قبیلے کے اندر جو ہے وہ آیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ چیزیں بھی ہمیں جاننی چاہیے، نسب پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یا نسب ہی کو جو ہے وہ نجات کا ضامن نہیں سمجھنا چاہیے، عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آگے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 32، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، ایک تو ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، پھر ارشاد فرمایا تم پرہیزگاری اختیار کرو، پھر ارشاد فرمایا، یہاں پہ چار چیزیں بیسیکلی ذکر کی گئیں. تیسری چیز یہ ذکر کی گئی کہ تم نرمی سے بات نہ کرو ان لوگوں سے جن کے دلوں میں روگ ہے، اور چوتھا ذکر کیا کہ اگر گفتگو کرنا چاہو تو باوقار انداز سے کرو. چار چیزیں یہاں پہ ذکر کی، ان چاروں مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. تو یہاں پر ایک تو ذکر کیا گیا، اس حقیقت کو دوسرے عنوان سے بیان کر دیا کہ تمہارا حال دوسری عورتوں کا سا نہیں ہے، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کی خود ذمہ دار ہیں، اور ان کو تانا زنی کی جائے گی، وہ مطعون ٹھہریں گی، ان کی اپنی ذات متون ہوگی، ان کی اپنی ذات مشکوک ہوگی. لیکن اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو دامن نبوت داغدار ہوگا. اگر تم نبی پاک کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کوئی کام کرو، ایسا کام ہو جس سے تمہارا دامن بھی داغدار ہو، صرف تمہارا داغدار نہیں ہوگا بلکہ جو دامن نبوت ہے اس پر بھی داغ آئے گا، لوگ اسلام پر بات کریں گے، رشد و ہدایت کا وہ چشمہ گدلا ہو جائے گا جس سے دنیا بھر کے پیاسوں نے پیاس بجھانی ہے، وہ آفتاب گہنا جائے گا جس کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے سارے عالم کو منور کرنا ہے. تم ذرا ان بھیانک نتائج کا تصور کرو جو تمہاری معمولی سی لغزش پہ مترتب ہو سکتے ہیں. تم ذرا ان مشکلات کا اندازہ لگاؤ جو تمہاری کج روی سے اسلام کی دعوت کی راہ میں پیدا ہو سکتی ہیں. اسی لیے جادہ زیست پر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو، ہر کام سوچ سمجھ کر کرو، تقوی و پارسائی کا وہ بلند معیار قائم کرو کہ نکتہ چینوں کی آنکھیں ہیں وہ پتھرا جائیں لیکن انہیں کوئی داغ نظر نہ آئے، وہ عیب تلاش کریں، ان کو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ عیب نہ ملے، وہ اپنی زبان درازی کے باوجود اپنے آپ کو گونگا محسوس کریں. اس طرح کا کریکٹر بنانا پڑتا ہے، اس طرح کا مزاج بنانا پڑتا ہے. تو یہ جتنا انسان بڑے سے بڑا عہدے پہ چلا جاتا ہے اس کو قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. مثلا جو میرے ساتھ متعلقہ لوگ ہیں، اکثر جو ہے وہ آپ لوگ ان کا تعلق جو ہے وہ ٹیچنگ فیلڈ سے ہے. اب دیکھ لیں، اگر آپ میں سے کوئی غلطی کرتا ہے تو پوری فیلڈ جو ہے وہ مطعون ہوتی ہے، اس پر تانا زنی، نہیں ٹیچر سارے ہی ایسے ہیں، نہیں ٹیچر کرتے ہی ایسے ہیں. تو ایک بندے کی وجہ سے پورے اس طبقے کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. اسی طرح علماء کے اندر کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، یا حفاظ کے اندر، یا آپ یوں سمجھ لیں جنہیں عام طور پہ مولوی کہا جاتا ہے، ان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو داخل ہو جاتے ہیں اسلام کے لبادے میں، پھر ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے.
تو جتنا انسان بڑے سے بڑا عہدہ اختیار کرتا جاتا ہے اتنی اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور اتنا اس کو قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی گلی کا کوئی عام لچا لفنگا کو گفتگو کرے اور وہ جو ہے وہ کسی حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرے، لوگ اس کی بات پہ کان نہیں دھریں گے، اور اگر ملک کا وزیر اعظم کوئی چبل مار دے تو آپ دیکھ لیں اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا نکلتے ہیں۔ تو جتنا انسان بڑے عہدے پہ جاتا ہے اس کو سنبھل کے گفتگو جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، اسے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زیرکی کا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور دیکھنا پڑتا ہے کہ میں اب کس طرح کی گفتگو کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم جو غلطی کرو گی اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہاں پر جو دوسری چیز ذکر کی، دوسری چیز یہ تھی کہ تم ان سے ایک تو پرہیزگاری اختیار کرو، یہ پچھلی آیت اسی کے ساتھ جو میں نے تشریح کی یہ تو ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ جو اگلی تیسرا جو ذکر کیا حصہ وہ یہ تھا کہ نرمی سے بات نہ کرو۔ اگر کسی مجبوری کے باعث تمہیں کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے تو اس کے ساتھ ایسے باوقار انداز سے گفتگو کرو کہ اس کے بیمار دل میں کوئی فاسد خیال پیدا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو پتھر مارنا شروع کر دیں یا اس سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیں یا آپ کی آواز اتنی لاؤڈ ہو کہ اگلا سمجھے کہ یہ میری بےزتی کر رہے، نہیں، ایسے نہیں۔ ایک انداز میں وقار ہونا چاہیے، اور باوقار انداز سے گفتگو آپ اگر جب کسی غیر محرم سے کریں، نامحرم سے کریں، تو کبھی بھی اس کے دل میں کوئی غلط بات جو ہے وہ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے میں ایک مثال دینا چاہوں گا، یہاں پہ دینی نہیں چاہیے، لیکن آپ کے جو یہاں پہ گروپ ہے ایک بندہ ایسا ہے جس کی گفتگو میں جو ہے وہ وقار بھی ہے، وہ باوقار انداز سے اس نے گفتگو کی ہے، اور بچپن سے لے کے آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ اس نے اپنا جو ہے وہ لیول اسی طرح بحال رکھا ہوا ہے، باوقار انداز ہے، اور اس باوقار انداز سے کسی نامحرم کے دل میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ فاسد خیال نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کا یہ معیار ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ عزتیں عطا فرمائے۔ میں نام نہیں لیتا، وہ سمجھ گئی ہوگی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ فرمائے۔ آگے جو ہے وہ یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ یہ دروازہ تو بند کر دیا گیا نامحرم کے لیے کہ آپ لچھے دار گفتگو کریں، ہنس ہنس کے گفتگو کریں، یا جو ہے وہ آپ ایسی گفتگو کریں جس سے اگلا بندہ جو ہے وہ کوئی امید لگا کے بیٹھے، اس سے منع کیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ گفتگو میں ایسی تلخی اور ناشائستگی بھی نہ ہو جسے شریعت ناپسند کرتی ہو، اور لوگوں کی دل شکنی اور دل آزاری نہ ہوتی ہو، یہ میں بھی آپ ذکر کر چکا ہوں پہلے، اس طرح کی نہ ہو۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیا کہ جو قول معروف ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تنکرہ الشریعۃ ولا النفوس، جو نہ تو شریعت کو ناپسند ہو اور نہ ہی لوگوں کے دلوں پر گراں گزرے، وہ قول معروف ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ بات عورتوں کو کرنی چاہیے، یہ ایک تربیت بھی ہوتی ہے اور ایک انداز بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور ہم جو جتنی بھی بچیاں ہیں ہماری، اللہ تعالیٰ ان کو یہ انداز اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیت نمبر 32 جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی ہے۔ تو اس کے تحت ہم نے جتنی چیزیں دیکھیں آپ دیکھ لیں، کچھ کا تعلق عقائد کے ساتھ تھا اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 33، اس کی طرف میں ابھی نہیں جاتا، لیکن اس حوالے سے میں ایک چیز ذکر کروں گا کہ یہ جو آیت نمبر 33 ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم کو بھی نازل فرمایا، اور ہمیں کس طرح رہنا چاہیے اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو ذکر کیا۔ اب یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں کوٹ کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ وہ کل بھی ہم ذکر کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ عورتیں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ، مرد تو ساری فضیلتیں لے گئے، جہاد میں شرکت کا جو شرف تھا وہ بھی مردوں کو نصیب ہوا، عورتوں کو جہاد پہ جانے کا بھی جو ہے وہ اتنی پابندی یا تاکید نہیں کی گئی، مردوں کو جو ہے زیادہ شرف حاصل ہوا۔ کیا کوئی عمل ایسا ہے جو ہم کریں اور ہمیں مجاہدین کا درجہ حاصل ہو جائے؟ ہمارے لیے کیا رکھا گیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے کیا حقوق ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ، تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھے گی اسے مجاہدین فی سبیل اللہ کا درجہ ملے گا۔ تو یہ جو ہماری ورکنگ وومنز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اس سے باہر نکل گئی ہیں، نہیں،
ہم کیونکہ جس دور میں ابھی چل رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کچھ مجبوریاں، انشاءاللہ ہم اگلی جو آیت ہوگی اس پر بھی گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس حد تک باہر نکل سکتے ہیں اور کیا کیا انداز ہے، کیا کیا ہم احتیاط اختیار کر سکتے ہیں، شریعت ہمیں کہاں تک اجازت دیتی ہے۔ یہ تو وہ آپ کی حدیث پاک ہے کہ اس پہ آج عمل کرنا تو بہت مشکل ہے، جو پھر بھی اس پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ با پردہ ہی رہے تو یہی اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں تک آپ کی حدیث پاک میں ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے کہ فَإِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، قدم رکھتی ہے، تو شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے۔ یہ شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے اور یہ شیطان جو ہے وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی ہمیں بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کے چلنا سکھاتی ہے کہ آپ اس طرح چلیں، آپ کی اس میں احتیاط ہے۔ اور یہاں تک بھی حدیث پاک ہے اتقوا مواضع التہمہ، ایسی جگہ میں جانے سے بچ جائیں جہاں پہ تہمت لگنے کا خدشہ ہو۔ تو یہ بھی ایک احتیاط ہے، تہمت لگنے والی جگہ میں مت جائیں تاکہ آپ بھی متہم ہوں اور آپ پر بھی تہمت لگائی جائے۔ تو اسی وجہ سے شریعت جو ہے وہ ہمیں احتیاط کا درس دیتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیت پر بھی گفتگو کریں گے، اگر ہوا کل ٹائم تو ہم انشاءاللہ کل آیت نمبر 33 اور 34 پر بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے گفتگو کریں گے۔ آج کا لیکچر آپ کا اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔